یہ ایسی مہم بھی نہیں ہے کہ صرف ایک مہینہ کر کے بند کر دیا جائے، بلکہ صرف یہاں سے ایک شروعات ہو رہی ہے ہماری، اسے مسلسل جاری رکھنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ بنیادی اخلاق ہم لوگ سب سے پہلے نان مسلمز میں ہمارے برادری ہندوستانی سماج میں جائیں گے تو بنیادی اخلاق کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، اس کا کنکلوڈ ہم جو ہے اسلامی اخلاق کو بھی بتا کر ہی کریں گے، لیکن فرسٹ ہم لوگ بنیادی اخلاق انسانوں کے کیا ہونے چاہیے اس کی طرف ہم توجہ دلائیں گے، یہ دونوں کا مکسچر ہوگا۔ کیریکٹر بلڈنگ کے نام پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم تحریمی اور تقریری مقابلے 200 بچوں کے منعقد کریں گے، جس میں اچھے انعام رکھ کر تاکہ ان کے ذریعے سے وہ لوگ اچھائیوں کی طرف آئیں۔ This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Rich Tea, Swad Mein Richness. کا 30 ایک بعنوان اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن منائی جا رہی ہے۔ یہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس کا عزم کیا گیا ہے۔ جیسے کچھ حالات ہیں آج ہمارے ملک میں، بے لگام آزادی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بے لگام آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے انسانیت سے نیچے گر رہے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ کس طرح معصوم لڑکیاں لوٹی جا رہی ہیں، ان کی سر عام عصمت دری ہو رہی ہے، نہ اسکول محفوظ ہے، نہ بازار محفوظ ہے، نہ ہاسپٹلس محفوظ ہیں۔ یہ سن کر ہمیں تعجب ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یہ کہ کس طرح سے ایک 2 سال کی 3 سال کی بچی کی عصمت دری ہوتی ہے، عورتوں کو لوٹ کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فحشہ گیری ہمارے پاس موجود ہے، پروسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہمارے پاس موجود ہے، ہیومن اسمگلنگ ہمارے پاس ہو رہی ہے، منشیات بہت زوروں پر ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ جو ویب سائٹس ہیں، فحش فلمیں جو نکالی جا رہی ہیں، اس کے نوجوان ہو بچے ہو اتنے زیادہ اس کے دل دادا ہو گئے ہیں، اس چنگل میں پھنس رہے ہیں کہ ملین کی تعداد میں اس کا وزٹس کرتے ہیں، اور اسی کا نشے کا اور ان فحش فلموں کی وجہ سے آج انسان اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ماں بہن بیٹی بہو کے رشتوں کو بھی عزت نہیں دے پا رہا ہے، ان کی عصمت پامال ہو رہی ہے، اسلامی اقدار پامال ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس مہم کے ذریعے کہ کس طرح سے بے لگام آزادی میں انسان کی بربادی ہے، اس کا نقصان ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اس کی شادی شدہ لائف برباد ہوتی ہے، بہت سارے نقصان، اس کی صحت کی بربادی اس میں شامل ہے۔ اس طرح سے کئی ایک نقصانات ہمارے سامنے اس آزادی کے ہیں جس میں اخلاق نہیں ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، زندگی جینے کی ہو، رائے کی ہو، اختیار کی ہو، عمل کی ہو، فیصلے کی ہو، یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس آزادی کا ہمیں صحیح رخ میں استعمال کرنا ہے۔ جیسا میں مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ ملک آزاد ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے بھی کھیت پر قبضہ کر لوں گی، کسی کی انڈسٹری پر قبضہ کر لوں گی، میں سگنل توڑ کر چلی جاؤں گی، یہ ایسا نہیں کر سکتے، کسی کا قتل کر دوں گی، نہیں، بلکہ اس ملک کے سٹیزن ہونے کے ناطے یہاں کی کچھ پابندیاں ہیں، آزاد ملک میں بھی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، اسی کو عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، تب جو ہے یہ سماج، یہ ملک جو ہے صحیح ترقی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے جو آزادی دی اس میں ہم اخلاق کو اگر شامل کر لیں گے تو یہ معاشرہ پرسکون رہے گا، عزت رہے گی، عورت کا وقار رہے گا، ہماری تجارتیں محفوظ رہے گی، ہمارے بچے محفوظ رہیں گی۔ تو اسی لیے ہم اس مہم کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں تمام انسانوں کو، تمام طبقوں کو، ہر قوم کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس امڑ رہے برائیوں کے سیلاب کی روک تھام کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ہم آگے بڑھیں اور سماج کو یہ بتائیں کہ اصل آزادی جو ہے وہ اخلاق میں ہے۔
حسن اخلاق میں ہے، یہ ہم میسیج دیں. اسی لیے ہم نے خاص کر اس مہم میں نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے. اسی لیے ہم اسکولز کو ہم جائیں گے، کالج کیمپسز میں ہم جائیں گے، ان کے لیے تقریری مقابلے رکھیں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے. کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس زندگی میں ہم کو آزادی کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے. یہ اور اخلاق کی آبیاری نوجوانوں کے اندر ہو، خواتین کے اندر ہو. مائیں جو اپنی اولاد سے لاپرواہ ہو رہی ہیں، ان کی تربیت سے لاپرواہ ہو رہی ہیں، تو یہ ان کے صحیح مقصد کی طرف ان کو لانا اس مہم کے مقاصد میں سے ہے. تو بہت سارے مقصد آپ پریس ریلیز میں سن چکے ہیں، بس میں آپ سب سے اہم، کیونکہ آپ جیسے سنا کہ آپ لوگ ایک اہم ہستیاں ہیں اس سماج کے، جو انسان سماج کی رائے عامہ کو بدلنے میں بہت بڑا رول آپ لوگوں کا ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس مہم میں ہم سب کا تعاون کریں اور ایک صحیح میسج گراؤنڈ لیول تک پہنچانے میں مدد کریں. جزاک اللہ خیر. مہم اخلاقی محاسن اور آزادی کے ضامن، یہ مہم انشاءاللہ 1 سپٹمبر یعنی 1 سپٹمبر تا 30 سپٹمبر 2024 تک چلے گی انشاءاللہ. حال ہی میں ہم نے ملک عزیز کی آزادی کا 78واں جشن بڑے جوش اور خروش سے منایا. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ملک کے باشندگان کو حقیقی آزادی میسر ہے. یہ سوال ہے سماجی حالات اور معاشرے میں کس حد تک آزادی کا تصور پایا جاتا ہے. انسانی حقوق کے اعلامیہ کے مطابق آزادی کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں موجودہ معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے. استعماری طاقتوں نے تہذیبی اور معاشی سطح پر انسانوں کی آزادی چھین لی اور انہیں غلام بنا دیا گیا. معیار زندگی اور مساوات مرد و زن گلیمر کے نام پر سرمایہ دارانہ جال میں انہیں پھنسا کر ان کے جسمی نہیں بلکہ ان کے ذہنوں کو بھی غلام بنا دیا گیا ہے. سرمایہ دارانہ قوتوں کے منصوبوں نے جدید دور کو مساوات اور آزادی کا جھانسا دے کر گمراہ کیا. موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے گھروں، محلوں اور ہر مقام میں بے حیائی عام ہو گئی ہے. آج بڑھتی ہوئی عریانیت، جوا، شراب، منشیات کی لت، لیو ان ریلیشن شپ، ہمجنس پرستی اور جسم فروشی جیسی برائیاں ایک جانب معاشرے کے گرتے ہوئے اخلاقی معیار کی عکاسی کر رہے ہیں تو دوسری جانب اخلاقی، سماجی اور حیاتیاتی سطح پر بے شمار مسائل پیدا کر رہے ہیں. نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، خاندان اجڑ رہے ہیں، سماج کی حالت تشویشناک ہے. ان حالات کے تناظر میں سماج میں بیداری لانے اور اس صورتحال کی اصلاح و بہتری کے لیے شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نے پورے ملک میں 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر 24 تک ایک ماہ طویل مہم منانے کا عزم کیا ہے. وہ مہم یہ ہے اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کے موضوع کے تحت منائی جائے گی. اس مہم میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نے اس شعور کو پروان چڑھانے کا عزم کیا ہے. عام انسانی زندگی کی خوشگواری، خوشحالی اخلاقی ضابطوں کی پاسداری سے ہی ممکن ہے. نوجوان نسل کو آزادی کے غلط تصور سے آگاہ کرنا اور اس سے بچانے کی کوشش کرنا اس مہم کا اہم مقصد ہے. خصوصاً امت مسلمہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کا فہم پیدا کرنا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے پر آمادہ کرنا پیش نظر ہے، تاکہ ایک طرف وہ خدا اور رسول کی پسندیدہ طرز زندگی کو گزار کر سرخرو ہو سکیں اور سماج کے لیے ایک اچھا نمونہ بن سکیں. مہم کے دوران مختلف پروگرامز کا انعقاد ہوگا، جیسے کہ بین الاقوامی سمپوزیم ہوگا جس کا عنوان ہوگا مذہب میں اخلاقیات کا تصور. خواتین کے لیے اجتماعات ہوں گے، گیٹ ٹوگیدرز ہوں گے، اسکول کالج میں لیکچرز ہوں گے، انفرادی ملاقاتیں ہوں گے، سماج کی معروف شخصیات سے انٹرویوز ہوں گے، بائٹس لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ تحریری اور تقریری مقابلے، پوسٹر ڈیزائننگ، افسانہ نویسی وغیرہ کے مقابلے، انعامی مقابلے ہوں گے. امت کے نوجوان خواتین میں یعنی مسلم خواتین میں سورہ نور کا مطالعہ اور اس پر کوئز مقابلے کروائے جائیں گے. اس مہم کی تشہیر کے لیے
शोबे ख़वातीन की जमात इस्लामी कर्नाटक की जानिब से एक प्रेस बेंगलुरु में 29 अगस्त को बिफ्ट दारुसलाम में मुनक़िद हुई थी। उसके बाद मुसलसिल रियासत के दीगर शहरों में जैसा मंगलूर, भटकल, उडुपी, कोप्पल, रायचूर, गुलबर्गा वगैरह में भी इंशाल्लाह आज गुलबर्गा में है इंशाल्लाह। तो जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की ज़िम्मेदार ख़वातीन मीडिया की मुहिम की तफ़हीम और तशहीर के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो इंशाल्लाह आज गुलबर्गा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम जानते हैं कि मीडिया क्या है, डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सतून है। हमारी मुहिम के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का हमें ताउन हमें इंशाल्लाह दस्तयाब रहेगा और इस मुहिम की ख़ास तौर पर तशहीर में आप लोगों के लिए मैं इसके ताउन की अपील करती हूँ। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital. and by Rich Tea, Swad Mein Richness.